یہ ایک دوست کا سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا وہ گندم کا درخت، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ گندم کا پودا یہ درخت نہیں ہوتا، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، درخت تو بڑا تناور ہوتا ہے، مضبوط ہوا کرتا ہے، تو اس لیے یہ گندم نہیں، یہ کوئی اور چیز ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات، اللہ رب العزت نے جس درخت کے پھل سے منع کیا، ہمارا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ وہ گندم ہی تھا، گندم کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ایک چیز کو نہیں بتایا، اس کو مجہور رکھا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو واضح نہ کریں، اس کی تحقیق میں نہ پڑیں۔ وہ کون سا درخت تھا، وہ کس درخت کا پھل تھا، اس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ وہ گندم کا ہی درخت تھا، لیکن اب سوال پھر وہی رہا کہ گندم کا درخت نہیں ہوتا، چھوٹا سا پودا ہوا کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شجرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اطلاق مضبوط تناور درخت پر ہی نہیں، بلکہ وہ بیل جو زمین کے اوپر پھیلتی ہے اس پر بھی اطلاق اس کا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات کے اندر ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ مِنْ شَجَرَةٍ مِّن يَقْطِينٍ، کدو کی بیل، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے شجرہ کا لفظ بولا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں انگور کے اوپر شجرہ کا لفظ بولا ہے۔ ترمذی شریف جلد ثانی ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، قدیمی کتب خانے سے، اس کے اندر واضح حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر انگور کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر شجرہ کا لفظ بولا ہے۔ تو اس لیے عربی کا لفظ شجرہ، جس طرح اس کا اطلاق مضبوط تناور درخت پر ہوا کرتا ہے، اسی طرح اس کا اطلاق زمین کے اوپر پھیلی ہوئی بیل کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح گندم کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔